جی سامعین، بالکل ہم حاضر ہیں، اور ہمیں بہت خوشی ہے کہ آپ لوگوں نے جو خطوں کا سلسلہ شروع کیا ہے تو ہمیں اس سے بڑا اچھا لگ رہا ہے، اور آپ لوگوں کے نام لیتے ہوئے بھی ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے. تو اس سلسلے کو جاری رکھیں، کیونکہ اس سے ہمیں اندازہ بھی ہوتا ہے کہ آپ لوگ کس قدر دلچسپی سے اس پروگرام کو سن رہے ہیں. تو بشپ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں. بہت شکریہ جی، میری طرف سے بھی تمام سننے والوں کو اور آپ کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتا ہوں. اور اچھا لگا کہ آپ نے پھر سے مجھے موقع دیا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ مل کر بائبل کو ڈسکس کر سکوں، اس پر بات چیت کی جا سکے. جی بہت شکریہ بشپ صاحب. اور دیکھیں، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ لوگ کس قدر دلچسپی لے رہے ہیں اور ہمیں کس طرح سے خط موصول ہونے لگ گئے ہیں. اور بہت سارے ہمارے بہن بھائی جو ہیں وہ سوالات لکھ رہے ہیں، اس کا مطلب وہ بہت غور سے سن بھی رہے ہیں. تو آج یہ تو سارے نون سے ہی کافی نام ہیں. ناتن ہیں، نائمہ ہیں، نائلہ ہیں، پھر الوینا ہیں، سراج ہیں، بلدیو ہیں اور رجندر بھائی. انہوں نے تقریباً ایک ہی سا سوال پوچھا ہے، اور شاید ان کے نالج الگ الگ ہوں، یا ہمارے پروگرام سنتے ہوں، یا بائبل ریڈنگ کرتے ہوں، کیونکہ جو سوال انہوں نے پوچھا ہے وہ بڑا خاص ہے. وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ عالم ارواح کا جو ذکر ہے، جو رسولوں کا عقیدہ ہے، اس میں بھی کہ پاتال میں روح جاتی ہے، تو وہ پاتال جو ہے وہ سمندر کے نیچے ہے، یعنی کہ پانیوں کے اندر ہی ہے کہیں. اس بارے میں وہ زیادہ اچھی طرح سے نہیں جانتے، اس لیے آپ سے رہنمائی بڑا لینا اچھا چاہتے ہیں. سوال کیا جی انہوں نے. جو عالم ارواح کی بات ہے، ہمارے پاس تو ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے بائبل. جی، بائبل کی روح سے، بائبل کے آئینے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو خشکی ہے وہ انسان کے لیے بنائی ہے، اور اس پر بائبل میں لکھا ہے کہ یہوہ نے باغ لگایا، اس کی رونق بڑھائی، اسے خوبصورت بنایا، اور انسان ہی اس پر رہتے ہیں جو جاندار ہیں، جس میں پرندے، چرندے، درندے سارے ہیں. ہاں جی. لیکن پانیوں میں بھی رہتے ہیں. اچھا. لیکن جیسے پانیوں کا مچھلیاں، ہاں باقی اور بھی بڑے درندے ہیں، پانی کے درندے. تو یہ ہے کہ لیکن جو عالم روا کی بات ہے، اس میں انہی کا خیال نہیں ہے، بلکہ سائنسدانوں کا، اور ساری دنیا میں جو بات پائی جاتی ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ٹرائی اینگل کہا جاتا ہے. تو جو اس ٹرائی اینگل کی بات ہے کہ برمودا ٹرائی اینگل کہتے ہیں اس کو، تو اس جگہ پر کئی جہاز گزرے ہیں ادھر سے، تو وہ گر گئے اندر. اچھا. کئی بحری جہاز ایسے گم ہوئے ہیں کہ ان کا نام و نشان نہیں ملا، اور کئی ہوائی جہاز ہیں وہ ادھر سے گزرے ہیں تو وہ گر گئے اندر. اچھا. وہ زمین کھینچ لیتی ہے اندر. تو وہ کوئی کہتا ہے کہ یہ بلیک ہول ہے، کوئی کہتا ہے ڈارک ہول ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ عالم روا ہے، کوئی کہتا ہے یہ شیطان کی جگہ ہے جہاں پر خود ابلیس رہتا ہے. کئی طرح سے اس کو جانا جاتا ہے. لیکن وہ تو مرنے کے بعد ہر روح وہاں جاتی ہے، یہ وہ والی جگہ نہیں. وہ جو عالم روا ہے، ایک تو یہ بات ہو بھی سکتا ہے کیونکہ آج تک کوئی مر کے زندہ تو ہوا نہیں سوائے مسیح کے، اور مسیح نے کہا کہ عالم روا کی کنجیاں میرے پاس ہیں. تو اس لیے یہ جو جتنے کتابوں میں لکھا ہے، مذہبوں میں آیا ہے، جتنے ان کے مذہبوں کے لیڈر ہیں، میں نام کیا لوں، صاحب جانتے ہی ہیں کہ ہندوؤں میں بھی، مسلمانوں میں بھی، یا وہ سب کے سب جو مر گئے سو مر گئے. ان میں سے آ کے واپس تو کوئی بتاتا نہیں وہاں کیا ہو رہا ہے. واحد ایک ذات ہے مسیح، جس کی قبر خالی ہے، اور جس نے کہا کہ میں ہوں موت. اس نے کہا زندگی اور قیامت میں ہوں. یہ نہیں اس نے کہا کہ موت میں ہوں، اس نے کہا قیامت اور زندگی میں ہوں. قیامت کا مطلب ہوتا ہے قائم کرنے والا، یا قائم رہنے والا، یا قائم کا ٹائم. اور زندگی کا مطلب ہے کہ جس میں جان ہے. زندگی کا مطلب وہ بھی زندگی ہے جو قومی میں ہوتا ہے بندہ نا، وہ بھی زندگی میں ہوتا ہے. لیکن اصل میں زندگی کا مطلب ہوتا ہے جینا، جس میں موومنٹ ہے، جس میں گھومنا پھرنا ہے، جس میں ایکٹیویٹیز ہیں. یسوع مسیح وہ زندگی ہے جس میں مکمل طور پہ مصروفیات ہے. تو یسوع نے کہا قیام میں ہوں اور زندگی میں ہوں. میں ہوں جو قائم رکھتا ہوں، میں ہی ہوں قائم کرنے والا، میں ہی ہوں قائم. اس نے یہ نہیں کہا میں ہوں مٹانے والا، اس نے کہا میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں.
تو اس لیے کثرت کی زندگی پانے کے لیے جب یہ بات کہی گئی ہے تو وہ عالم روا نہیں ہے جہاں پر بے ایمانوں اور ایمانداروں کی روحیں. ہو سکتا ہے کہ وہ بے ایمانوں کی روحیں ہوں، کیونکہ جب سے مسیح آیا اس نے ایمانداروں کی روحوں کو اوپر بلا لیا. اچھا، یہ صاف طور پہ لکھا ہے کہ وہ قیدی روحوں کو ساتھ لے گیا اور آدمیوں کو انعام بخشے، افسیوں کے خط میں لکھا ہے. تو اس وجہ سے یہ بات بڑی نمایاں ہے کہ اگر اب برمودا ٹرائنگل میں جاتی ہیں روحیں، اگر وہ عالم روا ہے جو خیال کیا جاتا ہے، تو ان میں انہی کی روحیں جاتی ہیں جو مسیح سے باہر ہیں. بھلے کوئی کتنے بھی جتن کرے، نبی، پیغمبر، رسول، جو کچھ بھی ہیں، سب کے سب کی ارواح اسی عالم ارواح میں جائیں گی. لیکن جو مسیح کو جانتے ہیں، جو مسیح کو مانتے ہیں، کیونکہ اس عالم کو شفٹ کرنے والا تو مسیح ہے. ابراہیم نے اس عالم کو شفٹ نہیں کیا، ایوب نے نہیں کیا، داؤد نے نہیں کیا، کسی نے بھی نہیں کیا. تو جس نے وہ شفٹ کیا ہے اسی کے ساتھ اگر کسی کا تعلق ہے تو وہ شفٹ ہو جائے گا، اگر نہیں ہے تو پھر برمودا ٹرائنگل میں رہے گا. جو بائبل میں دکھایا گیا ہے کہ پانی جوش میں آتے ہیں، داؤد کہتا ہے پانی جوش میں آ گئے. پھر کہا گیا پانی جو ہے وہ تباہی لاتے ہیں. تو اس کو پانی کے نیچے کیوں بنایا؟ مطلب خشکی کم جگہ تھی وہاں پہ، اس لیے وہ اس لیے یہ ہے کہ اس کی ایک اور تصویر ہے. پانی ٹھنڈک کو کہتے ہیں، تو وہ جلتی بھی روحیں ہوتی ہیں، تو بے چینی ہوتی ہے. جب طبیعت میں تھوڑا جوش آ جاتا ہے تو پانی پلاتے ہیں، اور جب طبیعت خراب ہو تو پانی پلاتے ہیں، جب غصہ آئے تو پانی پلاتے ہیں، جب کسی طرح کی بھی بدمزگی پیدا ہو تو توجہ کو بدلتے ہیں، پانی پلاتے ہیں. ہندوؤں کے لوگ جو جس کی چتا جلاتے ہیں تو اس کا وہ راکھ جو ہے وہ پانی میں ڈالتے ہیں تاکہ ٹھنڈی رہے. ہاں، جادو ٹونے کی کوئی چیز ہے تو اس کو پانی میں ڈال دیتے ہیں. ان کا جو کانسیپٹ ہے پیچھے وہ یہی ہے. یہ وہ جگہ ہے جو خشکی سے زیادہ ہے. خشکی ہے 30%، وہ ہے 70%، وہ جگہ زیادہ ہے. پھر یہ بھی ہے کہ ٹھنڈے رہیں گے. تو پھر یہ ہے کہ اگر خشکی پہ رہیں گے تو خشکی پر رہنے والوں کو ڈسٹرب کریں گے. اب وہاں پہ بھی تو کون سے امن میں ہے؟ یہی تو دوزخ ہے، یہی تو گناہ کا اثر ہے کہ وہاں پہ عالم روا میں رہ کے بھی کون سا سکھ پا رہے ہیں. جو زمین پہ رہ کے مارتے ہیں وہ عالم روا میں بھی لوگوں کو مار رہے ہیں. زمین پہ رہ کے لوگوں کو قتل وغارتے، اسی لیے تو قتل حرام ہے، خون حرام ہے. اس لیے تو 10 کمانڈمنٹس میں بھی یہوہ نے موسیٰ کو کہا قتل نہ کرنا، خون نہ کرنا. پھر یہ بھی کہا گیا کہ تو خون بہانے میں جلد بازی نہ کر. تو جو اس طرح سے کرتے ہیں تو وہ پھر زمین پر بے چین ہے تو قتل کرتے ہیں. تو جب مر جاتے ہیں تو پھر برمودا ٹرائنگل پہ وہ جہاز آیا تو اس کو کھینچ لیا، اور کچھ بھی ہوا تو یہ ان کی روحیں خشکی پہ بھی بے چین ہے، ادھر بھی بے چین ہے. اور بے چینی کی حالت، اسی لیے مسیح نے کہا میرے پاس آؤ میں تم کو اطمینان دیتا ہوں. مسیح نے کہا زندگی کا پانی میں ہوں، جو مجھ سے پیے گا وہ پریشان نہیں ہوگا، وہ بے چین نہیں ہوگا. اس لیے اس کی یہ پیاس مٹ جائے گی. اس لیے اگر کوئی چاہتا ہے کہ سکھ میں رہے تو وہ صرف یسوع مسیح کے پاس آئے، ورنہ وہ خشکی پہ بھی بے چین ہے، مرنے کے بعد بھی بے چین رہے گا، اور پھر خشکی پہ لوگوں کو ڈسٹرب کرتا ہے اور پانی میں بھی ڈسٹرب کرتا ہے. کیوں؟ یہ کئی مچھلیوں کے بارے میں سائنسدان کہتے ہیں بڑی وحشی ہیں، وہ پھر ادھر بھی بے چین کرتے ہیں. کسی زمین پہ آتے ہیں، زمین والوں جس کو بدروہیں کہتے ہیں، پھر ادھر بھی وہ تنگ کرتی ہیں. یسوع کے ٹائم پہ گلیل کی جھیل میں انہوں نے ابتری پیدا کر دی، اب بھی سمندروں میں ابتری پیدا کرتی ہیں. یہ سارے کا سارا ابلیسی چکر ہے. پوزیٹیو رہو گے پوزیٹیو ملے گا، نیگیٹو رہو گے نیگیٹو ملے گا. بہت شکریہ بشپ صاحب، بڑی اچھی طرح سے آپ نے اس سوال کا جواب دیا. اور سامعین جنہوں نے یہ سوال لکھا تھا، مجھے یقین ہے کہ آپ کو ضرور تسلی ہوئی ہوگی. اور باقی ہمارے جو سننے والے ہیں، اگر آپ کے من میں بھی کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیے، اچھا لگتا ہے ہمیں. اور بشپ صاحب ہیں اور وہ جواب دینا چاہتے ہیں، اس لیے ہمیں اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور سوال پوچھنے چاہیے. ٹھیک ہے، تو ابھی آج کے لیے اتنا ہی. ہم بشپ صاحب کو بڑے پیار سے رخصت کرتے ہیں بہت ساری دعاؤں کے ساتھ. میرے دوستو، میری طرف سے بھی آپ سب کو آداب، سلام، اور جیتے رہیں، اپنا خیال رکھیں. پھر موقع ملا تو ضرور ملیں گے، پھر بات چیت کریں گے. تا وقت جے مسیح. جے مسیح کی.